ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين أو كما قال عليه الصلاة والسلام إنه صلى الله عليه وسلم ذكر الصلاة يوما فقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. سارے حضرات بآواز بلند نماز والا درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. محترم واجب الاحترام واجب القدر بزرگوں بھائیوں نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے
قرآن مجید فرقان حمید اللہ پاک کی مقدس کلام میں سے اور آقا نامدار تاجدار مدینہ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو اللہ رب العزت اپنے حکم ماننے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک سنت کو زندہ کرنے والا بنائے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، گزشتہ جمعۃ المبارک کے اندر نماز کی اہمیت کے بارے میں بات ہو رہی تھی اور میں نے قرآن پاک سے آپ حضرات کو نماز کی اہمیت کا بتلایا کہ قرآن پاک کے اندر نماز کی کتنی اہمیت آئی ہے، اور آج آپ کو آقا نامدار تاجدار مدینہ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک سے بھی بتاؤں گا کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے اور ان کے آگے نماز کی کتنی اہمیت ہے۔ میرے دوستو، قرآن پاک کے اندر 10 جگہ پر میں نے آپ حضرات کو بتلایا ہے کہ نماز کی کتنی بڑی فضیلت ہے اور کتنی بڑی اہمیت ہے، اور آپ خود اندازہ لگائیں کہ جب باپ اپنے بیٹے کو 10 مرتبہ ایک چیز کا کہے اور وہ بیٹا نہ مانے، استاد اپنے شاگرد کو 10 مرتبہ ایک چیز کا کہے اور وہ شاگرد نہ مانے، اور بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو 10 مرتبہ ایک چیز کا کہے اور وہ نہ مانے، اور اسی طریقے سے حاکم ہے اگر اپنی وہ رعایا کو 10 مرتبہ حکم کرے گا، اگر اس کی رعایا اس کی بات کو نہ مانے، اور اگر کوئی کسی کے ماتحت کام کر رہا ہے اس کا افسر اگر 10 مرتبہ اس کو کہتا ہے کہ بھائی یہ کام ایسا نہیں کرو ایسا کرو، اگر وہ نہ مانے تو آپ کا کیا خیال ہے؟ باپ اپنے بیٹے کو گھر سے نکال دے گا، اور اسی طریقے سے استاد پڑھانے سے انکار کر دے گا، اور اسی طریقے سے بڑا بھائی اگر اس کا کہنا نہیں مانے گا تو وہ اس کی بات کو بھی نہیں مانے گا اور اس کو ڈانٹے گا، مارے گا، اور اگر جو ماتحت افسر کے ساتھ کام کر رہا ہے وہ اس کو کام سے نکال دے گا کہ بھائی جب تم میرا کہنا ہی نہیں ماننا، 10 مرتبہ میں نے تمہیں ایک بات کہی ہے اور تو میری بات کو تو مان نہیں رہا، تو اپنی مانی کر رہا ہے، تو پھر مجھے تمہیں تنخواہ دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، مجھے تمہیں رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور تو یہاں سے اب چلا جا۔ تو میرے بھائیوں، جو اللہ ہمیں رزق دیتا ہے، جو اللہ ہمیں مال دیتا ہے، جو اللہ ہمیں اولاد دیتا ہے، جو اللہ ہمیں عزت دیتا ہے، جو خدا دین کی عظمتوں سے مالا مال ہمیں کر دیتا ہے، اب وہ ہمیں قرآن پاک کے اندر 10 مرتبہ ایک چیز کا حکم کر رہا ہے اور ہم اس کی بات کو نہیں مان رہے۔ اب اگر اللہ پاک ہمارے پر کوئی عذاب نازل کرے تو اللہ کا قصور ہے؟ بتائیں، پھر اللہ کا قصور ہے؟ پھر ہم اس عذاب کے مستحق ہیں۔ آج میرے دوستوں اور بزرگوں، صرف اللہ پاک نیچے اتر کر ہمیں آ کر سر میں سوٹا نہیں مارتا، باقی تو سارے کام ہمارے اندر وہ موجود ہیں، اور آپ دیکھیں کہ کتنے عذاب ہمارے اوپر نازل ہو رہے ہیں، ہمیں معلوم نہیں ہو رہا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ ہم بے عقل ہیں، ہمیں عقل نہیں آ رہی۔ اور میرے دوستوں، یاد رکھو، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، یہ 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ایک اللہ کے دروازے کے اوپر آ جاؤ، یہاں سر پر سجود ہو جاؤ، سارے معاملوں کا حل ہو جائے گا۔ آج ہم نے کیا کیا؟ دنیا کے دروازے کے اوپر ٹکرے مار رہے ہیں،
دنیا کے دروازوں کو ہم نے پکڑا ہوا ہے، آج اللہ کے دروازے پہ آنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ طرح طرح کی مثالیں آ جاتی ہیں۔ میرے دوستو، آج اللہ ہم سے ناراض ہو گیا، اللہ ہم سے ناراض ہو گیا ہے۔ اللہ کو راضی کر لیں گے کہ سارے معاملات جتنے بھی ہمارے سامنے آ رہے ہیں سارے کے سارے حل ہو جائیں گے۔ اور اسی طریقے سے میرے دوستو، اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، قرۃ عینی فی الصلاۃ، قرۃ عینی فی الصلاۃ، میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز کیا ہے؟ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جس نے نماز پڑھی، جس امتی نے نماز پڑھی، جس آدمی نے نماز پڑھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا، جس نے نماز کو ادا کیا، نماز کو اپنے وقت کے اوپر ادا کیا، نماز با جماعت ادا کی، اس نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائی۔ اور جس نے نماز نہیں پڑھی اس نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک پہنچائی ہے۔ مجھے بتاؤ کہ جس نماز کے بارے میں قرۃ عینی فی الصلاۃ میرے اور آپ کے آقا فرما رہے ہیں کہ یہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور آج ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو دکھا رہے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ ہم حضور کے امتی ہیں۔ ہم کس چیز کے امتی؟ پھر ہمارا کیا حق بنتا ہے؟ ہم حضور کو اپنا نبی بھی مانتے ہیں، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شفیع محشر بھی مانتے ہیں، شفاعت بھی ان کی مانتے ہیں، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ حوض کوثر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں آب کوثر نصیب فرما۔ پھر ہم جب ان کے سامنے جائیں گے نماز نہیں پڑھیں گے، نماز کا وقت ٹال دیں گے، اپنے گھر والوں کو بھی نہیں کہیں گے، اور جب اپنے بچوں کو بھی نہیں کہیں گے، اپنی بیوی اور بیٹی کو بھی نماز کا نہیں کہیں گے، تو آپ کا کیا خیال ہے پھر حضور ہمیں اپنی آنکھوں کے سامنے آنے دیں گے؟ اور پھر دوسری جگہ فرمایا جو میں نے حدیث مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شروع خطبے کے اندر ارشاد فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک دن نماز پر کلام فرماتے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی نماز کا اہتمام کرے گا تو نماز اس کے واسطے قیامت کے دن نور ہوگی، اور حساب و کتاب پیش ہونے پر حجت ہوگی۔ اب مجھے بتاؤ کہ جب ہم نماز کے نزدیک ہی نہیں گئے، جب ہم نماز کے نزدیک ہی کبھی نہیں گئے تو ہمارے لیے کیا حجت ہوگا، کیا وہ نور ہوگی؟ اور پھر بالآخر ذریعہ نجات بنے گی۔ نجات اسی نماز کے اندر ہے، چاہے کوئی مانے یا نہ مانے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری نجات اس نماز کے اندر ہے، اور آج ہم اس نماز کے بارے میں کیا کچھ سوچ کے بیٹھے۔ اگر ہمیں چند روپے تنخواہ ملتی ہے اس دور کے اندر، اس دور گئے گزرے دور کے اندر، جس دور میں ہم گزر رہے ہیں، جس حکومت کے اندر پیٹرول کم از کم 250 روپے لیٹر ہو، کھانے پینے کی اشیاء جہاں آٹا ملتا ہی نہ ہو، اور اس دور کے اندر تنخواہ آپ کو ملتی ہے 15,000 یا 20,000، تو صبح آپ کو فیکٹری کا مالک بولے کہ 5 بجے آپ نے میری فیکٹری کے اندر پہنچنا ہے، 5 بجے آپ نے میری فیکٹری کے اندر پہنچنا ہے، نہیں پہنچا تو تیرا گیٹ بند ہو جائے گا۔ تو مجھے بتاؤ کہ ہم پہنچیں گے یا نہیں پہنچیں گے؟ پہنچیں گے یا نہیں پہنچیں گے؟
اور سر دھڑ کی بازی لگائیں گے، صبح بیوی کو بھی آرام کریں گے، اس کو بھی جگائیں گے، وہ کھانا بھی تیار کرے گی، وہ چائے بھی تیار کرے گی، وہ تمہیں ناشتہ تیار کر کے ساتھ بھی تمہیں دے گی، تاکہ کیونکہ وہاں سے ہمیں پیسے ملنے والے ہیں۔ جو اللہ کہتا ہے کہ رزق میرے ہاتھ کے اندر ہے، جو اللہ کہتا ہے رزق میرے ہاتھ کے اندر ہے، میں نے جتنا رزق تیرا لکھ دیا ہے وہ تم سے کوئی چھین نہیں سکتا، تو میرا حکم پورا کر۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے تمہیں اپنی عبادت کی خاطر پیدا کیا ہے۔ رزق جو میں نے تیرے ذمہ لکھا ہے، تیرے حصے کا لکھا ہے، تیرے مقدر میں جو لکھا ہے وہ تمہیں ملے گا، چاہے تو کچھ بھی کر لے۔ اور ہم صبح نماز بھی پڑھیں گے، صبح جناب کپڑے اوڑھیں گے، جرابیں پہنی ہے، ہیلمٹ پہننا ہے، جناب کوٹ پہننا ہے، سردی سے بچنا ہے، دستانے بھی پہننے ہیں، فیکٹری پہنچنا ہے کیونکہ وہاں سے 15,000 ملنے ہیں، وہ بھی مہینے کے بعد ملے گا، روزانہ کی بات نہیں ہے۔ 30 دن تکلیف ہم نے کاٹنی ہے، آخر کار نماز نہیں ہے۔ اور اللہ کے پاک پیغمبر کیا فرما رہے ہیں؟ نماز کے اندر ہی تیری بہتری ہے، نماز کے اندر ہی تیری نجات ہے، اور اگر تو نماز نہیں پڑھے گا تو قیامت کے دن تیرا حال کس کے ساتھ ہوگا؟ اور تیرا پھر حال فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ قیامت کے دن اگر تو نے نماز کو ادا نہ کیا، تو نے نماز کا اہتمام نہ کیا، پہلے تو اگر تو نماز کا اہتمام کرے گا تیرے لیے واسطے نور ہوگی اور حساب و کتاب پیش ہونے کے لیے نجات ہوگی، آخر نجات کا سبب بنے گی۔ یہ فضائل اعمال کے اندر ہمارے تبلیغی ساتھی پڑھ کے سناتے ہیں، اور آج ہمارا خیال نہیں جاتا اس طرف، ہم دھیان نہیں کرتے اس طرف۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ 15,000 تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے نا، وہ مہینے کے بعد ملنے ہیں، مکان کا کرایہ بھی دینا ہے، جناب راشن والے کے پیسے بھی دینے ہیں، سارے معاملات سامنے ہیں، اور نماز کا اہتمام اس لیے نہیں ہے کیونکہ وہ سامنے چیز نہیں، اللہ پاک ہی سب کچھ ہمیں دے رہا ہے، اللہ پاک کی ذات ہی سب کچھ ہمیں دے رہی ہے، آج ہمیں خیال نہیں آ رہا اس کے بارے میں۔ آگے فرمایا کہ ایک آدمی ہے، یہ بھی فضائل اعمال میں حدیث ہے، ایک آدمی ایک کارخانے کے اندر کام کرتا ہے، اور وہاں سے اور کارخانے کے درمیان آنے جانے میں تقریباً 5 نہریں آتی ہیں، اور آتے ہوئے بھی اور جاتے ہوئے بھی ان 5 نہروں کے اندر وہ غسل کرتا ہے، جب گھر آتا ہے تو 5 نہروں میں غسل کر کے وہ آتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ اس کے بدن کے اوپر کوئی میل کچیل باقی رہے گا؟ جب وہ آئے گا تو گھر کے اندر تو اس کو پھر وہاں نہ پانی گرم کرنے کی ضرورت ہے، نہ بچوں کو پریشان کرنے کی ضرورت ہے، وہ صاف ستھرا ہو کے آئے گا۔ تو اب یعنی کہ آپ اس مثال سے آپ تب اندازہ لگا لیں کہ جب 5 نمازیں انسان پڑھتا ہے تو اس کے بدن کے اوپر گناہ باقی رہ جائیں گے۔ یہ ہمارے تبلیغی ساتھی فضائل اعمال کے اندر اکثر یہ حدیث سناتے ہیں، فضائل اعمال میں نماز کے اندر یعنی کہ یہ جو حدیث پڑھتے ہیں اس کے اندر یہ حدیث پڑھی جاتی ہے، اور آج ہم ان کے پاس ہمیں بیٹھنا نہیں ہے، ان کی بات تو ہمیں سننی نہیں ہے، کیونکہ وہ ظاہر بات ہے ہمیں کہیں گے 4 مہینے لگاؤ، چلے لگاؤ، سروزے لگاؤ، بیرونی گشتیں، مقامی گشتیں، اپنی اعمال کے اندر جڑو۔ میرے دوستو یاد رکھو، ہم اللہ کا کام کریں، اللہ ہمارے کام ضرور کرے گا۔ یہ ہمارا جب یقین ہو جائے، اس بات کے اوپر پکا ٹھکا یقین آ جائے کہ سب کچھ کرنے والی ذات میرے اللہ کی ہے، جب آپ نے کلمہ پڑھا، کلمہ کے اندر بھی آپ نے وعدہ کیا ہے لا الہ الا اللہ،
اب لا الہ الا اللہ کا مختصر معنی اور مختصر جو ہم ترجمہ کرتے ہیں وہ کیا ہے کہ اللہ سے ہوتا ہے، مخلوق سے نہیں ہوتا۔ یہ آپ ذہن کے اندر بٹھا لیں، یہ مختصر ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اللہ سے ہوتا ہے، مخلوق سے نہ پہلے کبھی ہوا ہے، نہ اب کبھی ہو رہا ہے، نہ آئندہ کچھ ہوگا۔ سب کچھ کرنے والی ذات میرے اللہ کی ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے اندر ہماری کامیابی ہے۔ یہ اس کا مختصر ترجمہ ہے اس کا یہ۔ اور آج ہمارے دماغوں کے اندر یہ بات نہیں آ رہی، ہم کہتے کہ نہیں، میں کام کرتا ہوں تو ہوتا ہے، میں دہاڑی لگاتا ہوں تو ہوتا ہے۔ ہاں یہ ایک ذریعہ ہے، اختیار کرو، باقی جتنا رزق اللہ پاک نے تیرے مقدر نصیب میں لکھا ہے تو وہ کر، باقی نماز اس کو اپنے ٹائم کے اوپر ادا کر۔ میں نے ایک واقعہ بھی بیان کیا تھا مختصر، اس کا میں آپ کو دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ ایک آدمی تھا، اب وہ جا رہا تھا تو ایک منڈی کے سے گزرا، نکلا روزی کی خاطر ہی تھا۔ اب وہ منڈی کے اندر ایک بڑا مچھلی لے کے کھڑا ہوا ہے۔ اب اس نے کہا کہ بھائی یہ مزدوری کرنی ہے؟ ہاں مزدوری کرنی ہے، مزدوری کے لیے نکلا ہوں۔ کہا بھائی یہ مچھلی میری اٹھا کر گھر لے جانی ہے۔ کہا لے کر جاؤں گا، بشرط یہ ہے کہ جہاں اذان آ جائے گی تیرا سامان میں رکھ دوں گا، میں پہلے نماز پڑھوں گا، اس کے بعد تیرا پھر کام کروں گا۔ اگر منظور ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو کوئی اور مزدور ڈھونڈ لو، مزدور بہت گھوم رہے ہیں یہاں پر۔ کہا ٹھیک ہے مجھے منظور ہے، ایسا نیک مزدور تو ملنا چاہیے، ہونا چاہیے۔ اور وہ بھی دل کے اندر خوش ہو گیا۔ اب چلتے رہے آگے، ظہر کی نماز اذان ہو گئی، اس نے سامان اٹھایا رکھ دیا۔ بھائی اب میں نے آپ سے پہلے بات کی تھی کہ جہاں اذان آ جائے گی میں وہاں پر آپ کا سامان رکھ دوں گا اور میں اللہ کی نماز کو ادا کروں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے بھائی۔ اب وہ مسجد میں چلا گیا، اپنی نماز کو ادا کر رہا ہے، کافی دیر گزر گئی۔ اب جو مالک تھا